إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بزرگان محترم، عزیز نوجوان دوستوں، بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، وقت آ گیا ہے اس عظیم الشان مہمان کو رخصت کرنے کا، جو مہمان کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے ہم پر سعادتوں برکتوں کے خزانے لٹانے کے لیے آیا تھا۔ یقیناً یہ ایسا وقت ہوتا ہے کہ جو مسلمان رمضان کو اپنا سمجھتا ہے اور رمضان کو اپنے لیے آخرت سنوارنے والا سمجھتا ہے تو یقیناً جدائی کی یہ گھڑی، رخصتی کی یہ گھڑی یقیناً اس کے لیے بہت شاق گزرتی ہے، اور یقیناً دل روتا ہے اور آنکھیں نمناک ہوتی ہیں، ڈبڈباتی ہیں۔ ایسے موقع پر ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری اپنی دنیا کی زندگی میں جب ہمارا اپنا کوئی عزیز چند دنوں کے لیے ہم سے جدا ہوتا ہے، چند مہینوں کے لیے، سال بھر کے لیے، تو پورے گھر والے کس طرح سے اس کی جدائی کو لے کر غمگین ہوتے ہیں اور ان کی آنکھیں ڈبڈباتی ہیں، اس کی باتیں، اس کی یادیں یہ لے کر زندگی اسی کو سہارا بنا کر زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ ہمارا ماہ مبارک رمضان یقیناً ایسا عظیم الشان مہمان جو اللہ رب العالمین کے حکم سے ہم پر بے تحاشا سعادتیں برکتیں لٹانے کے لیے آیا تھا۔ یہ وہ مہینہ جس نے ہمیں اپنے پروردگار سے قریب تر ہونے کا موقع ہم کو دیا۔ یہ وہ مہینہ کہ جس نے ہمیں اللہ رب العالمین کی بنائی ہوئی دوزخ کی آگ سے بچانے اور اس سے جو نجات دلانے کا پروانہ لے کر آیا۔ تو ایسا مہمان اور ایسا مہینہ جو ہم سے اب اس وقت جدا ہونے جا رہا ہے، 2 دن 3 دن اس کے باقی رہ گئے ہیں، تو یقیناً ہر مسلمان جو واقعی رمضان سے خوش تھا، رمضان کی آمد پر اس کا استقبال کرتے ہوئے ہر طرح سے پوری تیاری کرتا رہا، تو یقیناً اسے جدا ہوتے ہوئے دیکھ کر اور اس کو رخصت کرتے ہوئے یقیناً اس کا دل غمگین ہوگا، اور یہ مرحلہ یقیناً اس پر بہت ہی شاق گزرے گا۔ ایسے موقع پر رمضان جبکہ ہم سے جدا ہوا چاہتا ہے تو کئی مسلمان ایسے جنہوں نے واقعی رمضان کی ساعتوں کو، اس کے ایک ایک لمحے کو جنہوں نے غنیمت جانا اور اپنے آپ کو آخرت کی نجات کے لیے تیار کیا تھا، تو ایسے بندے اب ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اللہ رب العالمین کے دربار میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگے کہ پروردگارا ہم نے تیری توفیق
طریق سے جو بھی نمازیں ہم نے پڑھی ہیں، جو روزے ہم نے رکھے، جو صدقہ اور خیرات ہم نے کیا، جو دعائیں کی، جو ذکر و اذکار، جو کلام پاک کی تلاوت کی، اور ہر طرح کی نیکیوں میں جو آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے رہے، پروردگارا اس کے اندر پتہ نہیں کیا خامی ہے، کیا خلل رہ گئی چیز، لیکن تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام خامیوں کو نظر انداز کر کے ہماری اپنی ان نیکیوں کو ہمارے اپنے نامہ اعمال میں، نیکیوں کے کھاتے میں اس کو شامل کر لے۔ یہ جو گڑ گڑا کر دعا کرنے کا یہ وقت ہے۔ اور ہمارے اپنے اسلاف کی زندگیاں بالکل ہم کو یہی سبق دیتی ہیں کہ جب عمل کر لیتے تو عمل کرنے کے بعد مطمئن نہیں ہو جاتے کہ ہم نے عمل کر لیا، اب اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر کے ہی رہے گا۔ نہیں میرے بھائیوں، ماؤں بہنوں، عمل کرنا ایک اور چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ سے عمل کی قبولیت کے لیے دعا کرتے رہنا، گڑ گڑاتے رہنا، یہ ایک اور چیز ہے، اور بھی بہت اہم چیز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے لیے گھر تعمیر کر رہے ہیں، کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام کر رہے ہیں، مگر پھر بھی وہاں بھی وہ برابر دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم کہہ کر۔ تو اسی لیے اسلاف میں سے کسی نے کہا تھا کہ اے رحمان کے خلیل، خلیل اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے، نبیوں میں سے صرف 2 نبی کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام عطا کیا، ایک ابراہیم علیہ السلام اور ایک ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے خلت کے درجے پر، خلیل کے درجے پر فائز کیا، جو کہ دوستی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ان 2 بندوں کو دوست بنایا تھا۔ تو وہی کہتے ہیں کہ اے رحمان کے خلیل، اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے، اور آپ اللہ کے لیے یہ گھر بنا رہے ہیں، پھر بھی آپ کو ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر بتائی ہے کہ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں دے بھی رہے ہیں مگر پھر بھی ان کو یہ دھڑکا لگا رہتا ہے، یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ہم اللہ کے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، پتہ نہیں ہمارے ان کیا ہے نیکیوں میں، ہمارے اپنے ان صدقات میں، ہمارے اس انفاق میں کیا خامی رہ گئی، کیا کمی رہ گئی، اللہ کے دربار میں یہ چیز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، یہ ان کو اندیشہ رہتا ہے، یہ ڈر لگا رہتا ہے۔ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں اس آیت کے بارے میں کہ اللہ کے نبی، کیا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، زناکار، چوری کرنے والے، جو خرچ کر کے ڈرتے ہیں کہ اللہ ان کی نیکیوں کو قبول نہیں کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ اے بنت صدیق، یہ وہ لوگ نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ پر پورا ایمان رکھتے ہیں، مگر پھر بھی ان کو یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ ہماری اپنی نیکیاں اللہ کے دربار میں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اور دوسری طرف مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ایسی جنہوں نے رمضان سے کسی طرح کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، ان کی اپنے دن رات جیسے عام ان کی اپنی زندگی میں گزرتے رہے اسی طرح سے گزر گئے۔ تو ابھی بھی آخری وقت میں بھی اگر بندہ واپس لوٹ کر آتا ہے اور اپنے رب کے روبرو شرمسار ہو کر، نادم ہو کر، ندامت کے آنسو بہا کر اپنے پروردگار سے اگر معافی مانگنے کے لیے تیار ہے، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی رحمتوں کے سائے میں جگہ دینے کے لیے تیار ہے، لیکن بندے کی اپنی طرف سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بہرحال رمضان کا یہ مہینہ ہم سے اب جدا ہوا چاہتا ہے، تو ایسے موقع پر یقیناً ہم اس کو جدا کرتے ہوئے، اور یہ پتہ نہیں بالکل اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو میعاد مقرر کی وہ میعاد یہ پوری کر رہا ہے اور رخصت ہو رہا ہے، لیکن اگلے سال جب یہ اپنے وقت پر پھر سے دوبارہ اپنی سعادتیں، رحمتیں، برکتیں لے کر آئے گا، تو پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگ اس کا استقبال کرنے کے لیے زمین کے اوپر رہیں گے، اور پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگ زمین کے نیچے جا کر افسوس کر رہے ہوں گے، پچھتا رہے ہوں گے کہ ہمیں تو اتنے رمضان ملے تھے مگر ہم نے ان رمضانوں کا کوئی فائدہ نہیں اٹھایا۔
بہرحال یہ اللہ رب العالمین کا اپنا فیصلہ ہے کہ آئندہ آنے والے رمضان میں کون باقی رہے گا، کون زندہ رہے گا اور کون مٹی تلے جنمنو مٹی تلے چلا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ بہرحال رمضان کے اس رخصت کے موقع پر ہمیں یہ عزم کرنا ہے، یہ پختہ ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے جو جو نیکیاں رمضان کے اندر ہم کرتے رہے اور جتنے خیر کے کاموں کی طرف ہماری اپنی رہنمائی ہوئی، رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ ہم ان پر برقرار رہیں گے اور اپنے رب سے اور بھی قریب سے قریب تر ہونے کی ہم کوشش کرتے رہیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ رمضان ادھر گیا اور ہماری اپنی ساری نیکیاں ختم، سارے دروازے ہم بند کر دیں اور پھر سے ہماری اپنی کیا ہے وہی پرانی روش جو ہم رمضان سے پہلے اپناتے رہے تو اس کو اپنانے میں لگ جائیں۔ ورنہ اللہ رب العالمین جو ہماری اپنے نیکیوں کے ذریعے ہمارے اپنے گناہ مٹاتا ہے تو وہی پروردگار ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہماری نیکیاں بھی برباد کر دیتا ہے۔ جی ہاں، بالکل، یہ دونوں طرف سے بات ہوتی ہے۔ اسی لیے اہل علم کہا کرتے ہیں، ہمارے اپنے اسلاف کہا کرتے تھے کہ آدمی نیکیاں کرنے کے بعد اللہ کے دربار میں اس کی قبولیت کی علامت اور نشانی کے طور پر یہ بات ہوتی ہے کہ اس کو استقامت نصیب ہوتی ہے۔ بندے کو استقامت اگر نصیب ہو جائے تو سمجھے کہ واقعی اللہ کے دربار میں اس کی نیکیاں، اس کی اس کے نیک اعمال قبولیت کا شرف پا چکے ہیں۔ ورنہ اگر بندہ اس سے بالکل ہٹ کر استقامت کی بجائے اپنی نیکیوں کو خود برباد کرنے لگ جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی وہ نیکیاں اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوئی۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں بالکل ایسا بنائے کہ ہمارے اپنے وطن عزیز میں ہم مسلمانوں کے کتنے مسائل ہیں کہ ہم لوگ اللہ رب العالمین سے شکایتیں کرتے ہیں اور اپنی دعائیں کرتے ہیں ہمارے اپنے مسائل حل کرنے کے لیے، لیکن سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو ایسا بنانا ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہو۔ ہمیں بالکل اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا۔ ہمارے اپنے اندر جتنی اپنے پروردگار سے دوری پائی جاتی ہے، صبح شام جو ہم اپنے پروردگار کی معصیتیں کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں اور دعاؤں کی قبولیت سے روکنے والے کتنے کام ہم انجام دیتے ہیں، ان تمام کاموں سے اگر ہم نے اپنے آپ کو بچایا اور پھر اس کے بعد اپنے پروردگار کے دربار میں گڑ گڑا کر ہم دعائیں کریں گے تو رب العالمین ضرور دعائیں ہماری قبول کرے گا۔ لیکن اب جبکہ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں مگر ہمارے اپنے پاس کھانا پینا حرام کی کمائی جو کہ سب سے بڑی رکاوٹ دعاؤں کی قبولیت میں ہے، آج کتنے مسلمان ایسے حرام کی کمائی پر پل رہے ہیں اور برابر کیا ہے اللہ کے دربار میں دعا کریں گے تو کہاں سے دعا قبول ہوگی؟ تو اس لیے ہمارے اپنے سارے مسائل کا حل یہی کہ اللہ تعالیٰ جیسے بتاتے ہیں کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، کہ اگر تم واقعی اپنے رب کی مدد کرو، اللہ کی تم مدد کرو گے، یعنی کہ اللہ کے دین پر اگر تم ثابت رہو گے، چلو گے، اس کے اوامر بجا لاؤ گے اور نواہی اور محرمات سے اجتناب کرو گے، بچو گے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ آج بھی برابر ہمارے لیے قائم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ضرور نصرت کرے گا، مدد کرے گا۔ تو یہ رمضان کے اختتام کے ایام ہیں، تو ایسے میں یقیناً ہر آدمی اپنا جائزہ لے کر دیکھے کہ ہاں میں نے جو کچھ بھی کیا اب اس پر اللہ رب العالمین سے میں دعائیں مانگتا رہوں، گڑ گڑاؤں اپنے رب کے دربار میں کہ جو کیا اس کو بھی قبول کر اور آئندہ آنے والی زندگی کے لیے بھی مجھے اسی طرح سے نیکیوں کے راستے پر تو مجھے جمائے رکھ۔ یہ اللہ رب العالمین سے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات و خواتین، رمضان کے اختتام پر ہمارے دین میں اور بھی ہمارے لیے بہت ساری عبادتیں مقرر کی گئی ہیں، جن میں سب سے اہم عبادت فطرہ ادا کرنے کی عبادت بھی ہے، صدقۃ الفطر جس کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان پر، بڑا چھوٹا، آزاد غلام، مرد عورت، سب پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فطرہ فرض قرار دیا ہے، اور جس کی مقدار آپ نے 1 سا غلہ آپ نے بتایا ہے۔
साअम मिन तम्र, उस जमाने में जो उनके अपने खाने पीने की अशिया थी, जैसे कि बहुत सारे सहाबा बताते हैं कि हम या तो खजूर का एक सा या मुरक्का एक सा या फिर पनीर एक सा या फिर जौ, इस तरह के उनके अपने पास जो खाने पीने की अशिया थी, तो उसी में से ये सदका, ये सदक़तुल फित्र, ये फितरा बराबर निकाला करते थे। तो एक सा की जो मिकदार हमारे अपने पास किलोग्राम में अगर देखते हैं तो ये 2.5 किलोग्राम बनता है। तो 2.5 किलोग्राम हर आदमी अपनी जानिब से और अपने मातहत जितने भी लोग रहते हैं, बीवी, बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, जिनकी भी वो कफालत करता है, सबकी जानिब से एक एक फितरा, हर एक की जानिब से 2.5 किलो अनाज, चाहे वो चावल की शक्ल में हो, गेहूं की शक्ल में हो, या और बहुत सारे इलाकों में जो मुख्तलिफ और खाने पीने की अशिया होती है, रागी, बाजरा, इस तरह की जो भी चीजें जो उनके पास आम होती हैं, तो ऐसी चीजों में से निकालना चाहिए। तो ये फितरा की इबादत, जैसे कि बताया गया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे इसलिए फर्ज किया ताकि रोजेदार उनके अपने रोजे के दरमियान जो भी खलल, जो भी खामी जो रह जाती है, तो उसको दूर करने के लिए, और दूसरी तरफ ऐसे मौके पर जबकि ईद का वक्त आता है, तो उस वक्त जो फुकरा और मसाकीन होते हैं, उनके लिए भी खाने पीने का सामान फराहम करने के लिए आपने ये सारी चीजें या ये इबादत आपने मुतय्यन की है। तो ये एक आइन इबादत है, ये कोई ऐसे ही दी जाने वाली चीज नहीं, बल्कि शरीयत की जानिब से मुकर्रर करदा इबादत है, और हर इबादत उसी तरीके पर अंजाम दी जानी चाहिए जो तरीका शरीयत ने मुकर्रर किया, साहिब शरीयत ने मुकर्रर किया। उससे हटकर कोई और तरीका इबादत की अदायगी के लिए इख्तियार नहीं करना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्द, कि किसी ने अगर कोई ऐसा काम किया दीन के अंदर जो हमारा अपना तरीका नहीं, हमारे तरीके से हटा हुआ हो, तो फिर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में कबूल नहीं किया जाता। तो ये गल्ला, फितरे के तौर पर गल्ला और अनाज अदा करना पूरी उम्मत का मुत्तफका फैसला है कि हाँ, इसके जरिए बिल्कुल ये इबादत अदा हो जाएगी, किसी का इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन इससे हटकर अगर कोई रकम की शक्ल में फितरा देता है तो इसमें बहुत ज्यादा इख्तिलाफ पाया जाता है। तो हमारे अपने सामने एक रास्ता वो जिसमें किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं, एक मुसलमान का भी इख्तिलाफ नहीं, तो वो रास्ता भी है, और दूसरी तरफ वो रास्ता कि जिसके अंदर बहुत ज्यादा इख्तिलाफ पाया जाता है। तो क्यों नहीं हम मुत्तफक अलैह एक जो ना रास्ते को इख्तियार करें, और जिसमें इख्तिलाफ पाया जाता है उसको छोड़ दें। हमें यह बात बताई जाती है कि आपकी अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश होना हो तो वो चीज जो यकीन के साथ हो उस चीज को अपनाना चाहिए। तो इसलिए गल्ले की शक्ल में देना यही प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत रही है। आपने इसी पर अमल किया तो इसी पर हमें भी अमल करना चाहिए। वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी उम्मत के लिए हर आसानी जी बताते हैं और हर आसान रास्ता बताते हैं, आप अपने वक्त में जरूर ये भी बता सकते थे कि हाँ, आप अगर अनाज ना दे उसके बदले उसका जो भी उसकी जो रकम होती है तो वो भी दे सकते हैं, तो आप बता सकते थे। लेकिन आपने ऐसी कोई बात नहीं बताई, बल्कि आपने ये चीज फर्ज की और वही आप अपनी जो जिंदगी भर अमल उसी पर आप करते रहे। इसलिए कि ये फितरा जिस साल रमजान के रोजे फर्ज हुए उसी साल से बराबर फितरा की शक्ल में ये जो इबादत भी बराबर चलती रही है। तो आपकी अपनी जिंदगी में कभी आपने इससे हटकर कोई और जो ना अमल आपने अंजाम नहीं दिया। तो इसलिए इस फितरे को और इस इबादत को जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और आपका जो तरीका रहा उसी तरीके पर अदा करने की हर मुसलमान को कोशिश करनी चाहिए। तो ये फितरा, इसकी अदायगी के लिए हमारी अपनी शरीयत में वक्त मुकर्रर किया गया कि ये ईद का चांद नजर आने के बाद यह चीज वाजिब हो जाती है। जैसे ही ईद का चांद नजर आ गया तो जो लोग फितरा देने वाले तो उन पर यह फितरा वाजिब हो जाता है, और ईद की नमाज से पहले पहले इसको अदा करना भी लाजिम है। सबसे अफजल वक्त जो इसकी अदायगी का बताया जाता है
عید کے دن فجر کی نماز کے بعد سے عید کی نماز پڑھنے کے درمیان سب سے افضل وقت اس کا بتایا گیا، مگر صحابہ کا عمل ہم کو یہ بتاتا ہے کہ صحابہ کرام جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وغیرہ فطرہ ادا کرنے کے لیے عید سے 1 یا 2 دن پہلے بھی اس کو ادا کر دیا کرتے تھے، یعنی کہ 28 اور 29 رمضان کو بھی اگر کوئی یہ فطرہ ادا کر دیتا ہے اپنی جانب سے اور اپنے ماتحتوں کی جانب سے تو اس کا یہ فطرہ بالکل ادا ہو جائے گا۔ تو یہ گنجائش اس کے اندر رکھی گئی ہے، ورنہ افضل وقت جو بتایا گیا کہ وہ عید کے دن فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز سے پہلے جو درمیان کا وقت رہتا ہے تو اس وقت میں ادا کرنا سب سے اس کا افضل وقت ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم جب فطرہ ہمارے اپنے فقراء اور مساکین میں سے جو ہمارے اپنے قریبی رشتہ دار ہوں گے ان کو چن کر ان کے گھر اگر فطرہ پہنچائیں گے تو یہ اور بھی زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ عام صدقہ جب آدمی کسی اور کو دیتا ہے غیر کو تو صرف صدقے کا ثواب ملتا ہے، مگر وہی صدقہ جب اپنے رشتہ داروں کو تلاش کر کے آدمی دیتا ہے تو وہاں صدقے کا بھی اجر ملتا ہے اور صلہ رحمی کا بھی اجر ملتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح سے یہ فطرہ بھی اپنے رشتہ داروں میں جو غربا ہوں گے جو محتاج ہوں گے ان کو تلاش کر کے آدمی اگر دیتا ہے تو زیادہ انشاءاللہ بہتر ہے اور زیادہ اجر کا بھی انشاءاللہ یہ چیز نہ باعث بنے گی چیز۔ آدمی ایک فطرہ جو کہ 2.5 کلو کا اناج ہوتا ہے تو اسے اگر ایک مسکین کو ایک محتاج کو دیتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں، بلکہ اسی کو اگر تقسیم کر کے 2 آدمیوں کو یا 3 آدمیوں کو بھی دیتا ہے تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اگر کوئی اپنے گھر میں 4 فطرہ جمع ہے 10 کلو اناج پورے کا پورا کسی ایک گھرانے میں جا کر پہنچا دیا تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بس یہ ہونا ہے کہ ہم نے فطرہ اپنے اور اپنے ماتحتوں کی طرف سے مکمل اکٹھا کر لیا۔ اگر 4 آدمی ہیں گھر میں، آدمی اس کی بیوی اور اس کے 2 بچے، تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو 10 کلو اناج فطرہ کے طور پر دینا ہے۔ تو اب وہ 10 کلو اناج وہ تول کر لے کر آ گیا، پھر اس کے بعد جیسے جیسے فقراء آتے ہیں تھوڑا تھوڑا بغیر تولے بھی اٹھا کر دے رہا ہے، اسی میں سے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ سب اس کے اندر جو نا کہ وسعت رکھی گئی ہے، یہ سب جو نا اس طریقے سے آدمی یہ عبادت انجام دے سکتا ہے۔ تو فطرہ بالکل جیسے کہ بتائی گئی بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا تو اس طریقے پر اسے ادا کرنے کی پوری کوشش ہمیں کرنا چاہیے کہ عام طور پر جب لوگ رقم کی شکل میں فطرہ دے دیا کرتے ہیں تو ہمارے اپنے گھر میں جو بچے پل رہے ہوتے ہیں جن کے سامنے، کیونکہ یہ بھی ایک دین کا شعار ہے اور شعار ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں سب کو پتہ چلنا چاہیے، مسلمانوں کو خاص کر بچے جب ہوتے ہیں گھروں میں تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ تو ایسے میں جب آدمی برابر ناپ تول کر کے غلہ لے کر آتا ہے، پھر اس کے بعد اس غلے کو سامنے رکھ کر یا اپنے بچوں کے ذریعے پہنچاتا کرتا ہے تو تب پتہ چلتا ہے کہ ہاں صاحب یہ بھی ایک عبادت ہے، ہمارے اپنے دین کا یہ بھی ایک حصہ ہے۔ اب ایسے میں جبکہ ہمارے اپنے پاس یہ زمانہ جس میں بہت زیادہ بالکل مال کا فتنہ بہت کہ ایسا بالکل سر اٹھایا ہوا ہے کہ ہر آدمی بالکل کسی بھی طرح سے پیسہ اسی کے پیچھے جو لگا رہتا ہے، تو ایسے موقع پر کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ پیسوں کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ ان کو ذرا بھی کچھ پیسے ملتے ہیں تو اللہ کے راستے میں نیکیوں میں یا اپنے جو ہے اللہ کو خوش کرنے کے کاموں میں خرچ کرنے کی بجائے غلط کاموں میں خرچ کرنے والے بہت زیادہ جو ہوا کرتے ہیں۔ تو ایسے میں اگر ہم ہماری اپنی عبادت کو بدل کر اناج دینے کی بجائے اگر رقم کی شکل میں ادا کریں گے تو ایک طرح سے ان کی اپنی معصیتوں کے کام میں ان کا تعاون بھی ہو جائے گا۔ اور ایسے موقع پر بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ہر آدمی اناج ہی اگر دے دیا تو ایسے میں عید کے موقع پر ان کو اپنی دوسری اور ضرورتوں کے لیے، کیونکہ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کا مقصد بتایا کہ کوئی بھی فقیر کوئی بھی محتاج عید کے دن بھوکا نہ رہے، اس کے اپنے کھانے پینے کے لیے ساز و سامان اس کے لیے میسر ہو جائے۔ تو ایسے میں بہت سارے لوگوں کا ایک شبہ ایک جو نا
یہ اس طرح کی اعتراض کرتے ہیں کہ ہر آدمی اگر اناج ہی دے دیا، چاول گیہوں اس طرح سے، تو دوسری بہت ساری چیزیں اور بھی ضرورت کی ہوتی ہیں، تیل ہے، شکر ہے، گوشت ہے، فلاں ہے، تو یہ سب کہاں جائیں گے یہ لوگ؟ تو میں یہی کہتا ہوں کہ ماشاء اللہ رمضان کے مہینے میں مسلمان مالداروں کی طرف سے اتنی زکوٰۃ بٹتی ہے کہ کوئی بھی نہ فقیر، کوئی بھی محتاج ایسا بالکل نہیں رہ سکتا ہے کہ جس کے پاس عید کے دن اس کی اپنی ضرورت کی چیز خریدنے کے لیے پیسہ نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اگر ایسا بھی ہم مان لیں تو تب بھی ایک بات یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس عبادت کو 2.5 کلو اناج کی شکل میں ادا کرتے ہوئے صدقہ، عام صدقہ کبھی بھی کرنا، اس کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ آدمی صدقہ بالکل کسی بھی وقت کر سکتا ہے، اور خاص کر ایسے وقت میں تو یقیناً اور بھی زیادہ اس کی فضیلت بڑھ جاتی ہے کہ اگر اپنے جو ہے کیا ہے صدقات یعنی اپنے فطرہ ادا کرتے ہوئے ساتھ میں 100-200 اس بندے کے جیب میں آپ ڈال دیجئے کہ بھئی اور بھی ضرورتیں آپ کی ہیں تو اس کو بھی پورا کر لیجئے بول کے، تو یہ کوئی ممنوع نہیں ہے۔ تو ایسے میں ہماری اپنی جو عبادتیں ہیں تو ان عبادتوں کو بالکل جس طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے رہے اسی طرح سے ادا کرنے کی پوری ہم کو جو ہے کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ آخری رمضان کے بالکل جو ہے کیا ہے جو عبادتیں ہمارے لیے مقرر کی گئی ہیں تو ان میں سے یہ صدقۃ الفطر بھی ہے، اور اس کے بعد ہمارے لیے عید کی نماز بھی ہے، اور اس کے بھی احکام اور آداب، یہ ساری چیزیں مسلمانوں کو جانکاری حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جی اس لیے کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر مسلمان کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا مطلب بات ماننا ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ اللہ کی کیا بات ہے، رسول کی کیا باتیں ہیں، تو ہم کیسے جو ان پر عمل پیرا ہو سکتے ہیں؟ تو ہم میں سے ہر شخص برابر دین سیکھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کی شکل میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرمایہ دیا ہوا ہے، اس سرمایہ کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے، اور اس دنیا کی زندگی میں ہمیں معلوم ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ہمارے لیے امتحان گاہ بنائی گئی ہے، اور اس میں ہم جو عمل کریں گے اسی عمل کے مطابق ہمارے ساتھ وہاں آخرت میں ہمارے ساتھ سلوک ہوگا، اسی کا بدلہ اچھا ہم نے کیا تو اچھا بدلہ ملے گا، اگر برا ہم یہاں کر رہے ہیں تو وہاں برا بدلہ بھی ملے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اللہ رب العالمین نے پہلے ہی ہمیں خبردار کر دیا ہے۔ تو ایسے رمضان کے اس اختتام پر ہمیں اللہ رب العالمین سے گڑ گڑا کر دعائیں کرنا ہے کہ پروردگارہ جو کچھ بھی ہم نے عبادتیں کی ہیں، جو نیکیاں کی ہیں، ان میں جو بھی خلل ہے، جو بھی خامی ہے، اسے نظر انداز کر کے عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے ہماری ان نیکیوں کو، عبادتوں کو ہمارے اپنے نیک اعمال کے کھاتے میں اس کو شامل کر لے، اور اسی طرح کا یہ رمضان ہماری اپنی زندگیوں میں اور بھی ہم کو دکھا، اور ہمیں بالکل جو ہے کہ صحت و تندرستی کے ساتھ ہمیں بالکل جو ہے کہ رکھ۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین سے پوری امت کے لیے، امت کے مسائل کے لیے اللہ پاک سے ہم سب کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہماری ساری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہماری اپنی نمازیں، ہمارا قیام، ہمارے صیام، ہمارے اپنے اعتکاف، اور ہمارے اپنے صدقات، ہماری اپنی تلاوتیں، ہمارے اپنے ذکر و اذکار، ہر طرح کی نیکیوں کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت سے نوازے، اور یہ رمضان ہماری اپنی زندگیوں میں اور بھی اللہ تعالیٰ رمضان کی کئی بہاریں دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور بھی باقی رکھے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔